اب اس کی ایک مثال دے دوں آسانی سے بات سمجھ آ جائے کہ میرے آقا کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، یعنی آپ کی وفات کے بعد 600 سال تک کوئی میلاد نہیں منایا گیا۔ 600 سال کے بعد ایک مظفر نامی بادشاہ نے یہ بدعت ایجاد کی۔ میرے آقا نے جہاں ہمیں وضو کرنا سکھلایا ہے، خلال کرنا سکھلایا ہے، مسح کرنا سکھلایا ہے، احرام باندھنا سکھلایا ہے، طواف میں کندھا نکالنا سکھلایا ہے، رمل کرنا سکھلایا ہے، اور صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سکھلایا ہے، ہر چیز سکھلائی ہے۔ اگر یہ چیزیں سنت ہوتی تو حضور نہ سکھلاتے؟ تو اس لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ بدعتی کی نہ کوئی عبادت قبول، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بدعتی کی تکریم کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب آپ خود اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ایمان سے کہیں کہ یہ جو آپ حج کرنے آئے ہیں، اس ان سارے احکام کے نافذ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ یہ مشاعر، یہ مناسک، یہ احکام کس کی طرف سے ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے 9 تاریخ کو مدینہ منورہ میں جا کر ریاض الجنہ میں بیٹھا رہے تو حاجی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کے ہاں تو جناب وہ جبل مراد پہ حاجی بن جاتے ہیں، پاک پٹن میں حاجی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں بہشت کی کھڑکی لگی ہوئی ہے، نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے، وہاں جا کے لگی ہے کھڑکی۔ اب اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے 9 تاریخ کو کعبہ شریف میں حتیم کے اندر بیٹھا رہے، حاجی ہو جائے گا؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہاں جاؤ؟ سب سے پہلے کہاں جاؤ؟ مینا کے بعد کہاں جائے؟ یہ سارا حکم کس نے دیا ہے اور کر کے کس نے دکھلایا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمیں آپ کی اتباع نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔